اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین محترم، میں سید فرحت علی کاظمی آپ کے سامنے آج سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اسلام شناسی کے حوالے سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس سلسلے کے ذریعے جو ہمارے عقیدتی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں بگاڑ پایا جاتا ہے اس بگاڑ کو صحیح کیا جائے، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس آیہ مبارکہ سے ابتدا کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خداوند متعال کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ جب پسندیدہ ترین دین اسلام ہے تو اس صورت میں ہم جو اس اسلام کے پیروکار ہیں، اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں اور معرفت حاصل کریں کہ یہ اسلام ہے کیا۔ اسی وجہ سے میں نے ابتدا کی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خداوند متعال کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی اور دین اسلام کے علاوہ آپ کوئی اور دین لے کر آئے، کسی اور دین کے خواہاں ہوئے، تو ایسی صورت میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آپ سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا چونکہ خداوند متعال نے ہمیں دین اسلام کے اوپر رکھا ہے، اور دین اسلام ہی ہمارا اصل دین ہے جو خداوند متعال نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، اور اس کے کچھ دستور الاعمال بیان فرمائے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو دستور ہیں ان کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے اور آپ تک ان باتوں کو پہنچایا جائے، ان ابحاث کو پہنچایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ دین اسلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ابتدا کی ہے اصول دین۔ ہمارے پاس جو ہے وہ دین کی جڑیں جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، یہ تقریباً 5 جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی ان میں سے توحید ہے، دوسری اصل عدل، تیسری اصل نبوت، چوتھی امامت، اور 5ویں اصل جو ہے وہ قیامت ہے۔ یہ 5 اصل بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی اصل توحید۔ توحید کا معنی کیا کریں گے؟ توحید کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کی بجائے یکتا لفظ استعمال کریں، تاکہ وہ جو توحید کا معنی حقیقی ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں بعد کے گفتگوؤں میں ذکر بھی کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں استعمال کرتے اور یکتا اس کے ذریعے اس کے لیے کیوں استعمال کریں گے۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عدل۔ یہ مکتب تشیع کے امتیازات میں سے ہے کہ مکتب تشیع نے عدل کو اپنے اصول دین میں سے قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ عدل یعنی عدل کیا ہے؟ اللہ عادل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ واحد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
عادل بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام جتنے بھی آپ کے سامنے یہ پوائنٹس آئیں گے، یہ جتنے بھی اصول دین آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، ان کے اوپر مفصل گفتگو کی جائے گی۔ تیسرا اصل جو ہے وہ نبوت ہے۔ نبوت یعنی 1,24,000 انبیاء کو خداوند متعال نے اس کائنات میں بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور وہ سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے یہاں پر درج کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء برحق ہیں۔ چوتھا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ امامت۔ امامت یعنی 12 امام برحق ہیں کہ جن میں سے پہلے حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، اور ان کے آخری امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 12 امام برحق ہیں۔ اور آخری پانچویں چیز یا پانچویں اصل جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، قیامت یعنی جو خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس انسان کو ہدایت کر دی ہے، اب چاہے وہ شکر کرے یا چاہے وہ کفر کرے۔ لیکن یہ 2 رستے خداوند متعال نے بتا دیے ہیں۔ یہ 2 رستے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان ان 2 رستوں پر چلتا ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ خداوند متعال کے احکامات کی پیروی کرے، اور اگر وہ پیروی کرتا ہے تو اسے موت کے بعد ایک مقام ہے کہ جسے میدان حشر کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اسی کو قیامت کے نام سے ہم نے موسوم کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پانچویں اصل جو ہے وہ قیامت ہے، اور قیامت کا مطلب یہ ہے کہ حشر نشر کا دن برحق ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔